بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روبی چینل کے خصوصی پروگرام نور رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالعظیم، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ہر دل عزیز مولانا حافظ وقاری عبدالصمد قادری نظامی صاحب. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام دینی شرعی سوالات کے جوابات پر مبنی پروگرام ہے. آپ اپنے شرعی سوالات کر جوابات حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر کال کر سوال کر سکتے ہیں. مولانا آپ کے سوال کا جواب عنایت فرمائیں گے. ناظرین، یہ یاد رکھیے، جب کبھی آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہو، ٹی وی کا والیوم تھوڑا کم رکھ کر بات کریں تاکہ آپ کے سوال کو ہم صحیح طور پر سمجھ سکیں. آئیے مولانا کا خیر مقدم کرتے ہیں. گزارش کرتے ہیں تمہیدی کلمات کے لیے سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم. وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے. رب ذوالجلال نے ہم تمام کو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت مبارکہ میں پیدا ہونے کا شرف عظیم بخشا. بزرگوں اور دوستوں، یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی ساری نعمتیں ہیں. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گنو تو اللہ کی نعمتوں کا حصار نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات روایتوں میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، خواہش کرتے کہ اللہ کاش کہ تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرماتا. توریت آپ پر نازل ہوئی. توریت میں جو اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس میں امت محمدیہ کے فضائل کہ آپ جو آخری نبی ہوں گے ان کی امت ایسا ہوگی، پوری امتوں میں سب سے بہترین امت ہوگی. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آخری نبی جو اتنی عظمت والے ہیں، اتنی رفعت والے ہیں، مولا مجھے بھی ان کی امت میں پیدا فرماتا تو میرے لیے باعث شرف ہوتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود ایک نبی ہیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، جن کی شان میں نازل ہوئی، جو اللہ کے کلیم ہیں، جو اس سرزمین پر تمام انبیاء میں اللہ نے ان کو شرف بخشا، براہ راست انہوں نے اللہ سے کلام کیا. ہر نبی کو وحی آتی ہے تو بالواسطہ آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی بالواسطہ آئی، مگر بعض مقامات پر اللہ نے بلا واسطہ آپ سے خطاب فرمایا. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا. یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات. اور یہ بات تو بالخصوص ذہن نشین ہونی چاہیے کہ لوگ صرف عبادت کو ممبر و محراب تک محدود کر دیتے ہیں. یعنی عبادت صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے، عبادت صرف نماز کا نام ہے، عبادت فلاں کا نام ہے، عبادت یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ عبادت نہیں. یہ غلط فہمی ہے. عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے قرب الہی حاصل ہو، ہر وہ کام جس سے رضا الہی حاصل ہو، ہر وہ کام جس میں اللہ کے بندوں کی امداد ہو، ہر وہ کام جس میں ہمدردی، بھائی چارگی اور اصلاح معاشرہ ہو، وہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، نیک نیتیں رکھنا بھی عبادت ہے. عبادت صرف سجدے اور رکوع کا نام نہیں ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سرزمین پر اپنے غریب بندوں کو، امیروں کو، سب کو پیدا فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں. جب اللہ پیدا فرمایا تو غریبوں کا ایک الگ حکم، مالداروں کا ایک الگ حکم رکھا گیا. لہٰذا بزرگوں اور دوستوں،
مالداروں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی. مالدار جو حضرات ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں جو صاحب نصاب ہے، جن کو اللہ نے مال اور دولت سے نوازا، وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ سنیں، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہیں. غالباً میں سمجھتا ہوں کہ حدیث نمبر 841 یا 842 بخاری شریف کی ہے. اس میں یہ روایت ملتی ہے کہ بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر جو ہے آپ لوگ نہیں، غریب صحابہ کہنے لگے، جو غریب صحابہ تھے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر حضرات ہے، جو امیر صحابی ہے، وہ درجے میں ہم سے کئی گنا آگے ہیں، درجے میں ہم سے کئی گنا آگے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں تم اس سے بہتر ہو جاؤ، جو امیر ہے ان سے بہتر ہو جاؤ. اب بات یہ ہے کہ صحابی کا یہ کہنا کہ جو امیر مالدار صحابہ ہے وہ ہم سے آگے ہیں درجے میں. کیوں آگے ہے؟ کیونکہ ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے ہیں. ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ ان کے پاس استطاعت ہے، وہ عمرہ کرتے ہیں، وہ درجے میں ہم سے آگے ہیں. ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہوتی، ہم خیر و خیرات صدقہ نہیں دے سکتے، وہ دیتے ہیں، وہ نیکی میں ہم سے آگے ہیں. وہ ہم لوگوں کی جو ہے خواہش اور لوگوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ استطاعت نہیں ہے، ان کے پاس ہے، وہ ہم سے درجے میں آگے ہیں. لہٰذا وہ صاحب استطاعت ہے، ان پر حج فرض ہوتا تو وہ حج کی فضیلت کو لے لیتے ہیں. یا رسول اللہ بالآخر صحابہ جو امیر جن مالدار ہے، جو غنی ہیں، وہ فضیلت میں آگے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیے میں تمہیں کیا ایسا ایک وظیفہ نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ عمل کرو تو تم بھی درجے میں ان سے آگے بڑھ سکتے ہو، وہ تمہارے لیے کافی ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ کو ہمیں عمل بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد فی دبری کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد آپ 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، ایک روایت میں 34 مرتبہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. 33 ٹوٹل 100 ہوتے ہیں، 100 کا عدد مکمل ہوتا ہے. تو فرمائے کہ آپ یہ عمل کرو، درجے میں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے، نیکی میں فضیلت پانے میں ان کے برابر ہو جاؤ گے. تو صحابہ جو غریب تھے، جن کے پاس وہ استطاعت نہیں تھی، وہ لوگ خوش ہوئے، بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ عمل بتائے. میں یہ آپ کو جو حدیث سنا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث، جس کتاب کے بارے میں محدثین نے کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس سرزمین پر بخاری شریف ہے. بخاری شریف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لہذا وہ اسی حدیث کتاب کی میں آپ کو حدیث سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. لہذا صحابہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. تو اب یہ حدیث عام ہو گئی، سب کو معلوم پڑ گئی. صرف وہاں پر غریب صحابہ تھے، مگر یہ بات مدینے میں عام ہو گئی. تو لہذا اب یہ کام، یہ عمل سب حضرات کرنے لگے، یعنی جن کے پاس مال تھا وہ بھی کرنے لگے، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی کر رہے ہیں، وہ تو کر ہی رہے ہیں. تو لہٰذا بزرگوں اور دوستو، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیٹرن ہے، ہمارے پاس فکسڈ ہے، عصر کے بعد ہی ہم تسبیح پڑھتے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اکبر، اور فجر کے بعد پڑھتے. نہیں، بخاری میں ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اب ہم عصر میں اور جو ہے فجر میں بالخصوص اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کوئی سنت نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. مگر ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، خاص سنت پڑھ کر پڑھیں یا سنت سے پہلے پڑھیں، بہرحال عمل کرنا چاہیے. تو یہ حدیث تمام لوگوں میں پھیل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے آئے صحابہ، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ وظیفہ دیے، مگر اس وظیفے پر پھر مالدار صحابہ بھی عمل کر رہے ہیں، پھر وہ فضیلت میں ہم سے آگے نکلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، مال اللہ کی ایک نعمت ہے. مال ہونا انسان کے پاس، مالداری ہونا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اگر کوئی بندہ نعمت میں شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مالدار حضرات ہیں ان کو جو مال عطا ہوا وہ اللہ کی ایک نعمت ہے. بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کی نعمت تمہیں ملی ہے تو کیا اللہ کے بندوں کو نہیں دو گے؟ کیا اللہ کے غریب بندوں کا حق ادا نہیں کرو گے؟ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے، اسلام میں زکوٰۃ آپ پر قطعی ہے.
دینا ہی دینا ہے، نہیں دینے والا سخت گناہگار۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، منکرین زکوٰۃ کا ایک فرقہ بن گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جنگ کیے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ میں ایک بکری دیتا تھا، اب وہ نہیں دے رہا ہے تو میں وہ بکری لے کر رہوں گا۔ زکوٰۃ کیسا نہیں ادا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے صدیق اکبر کا سینہ کھول دیا، شرح صدر فرما دیا، آپ نے جو کیا صحیح کیا کہ منکرین زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف آپ جنگ کیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی وہ کاوش تھی کہ آج تک کوئی منکرین زکوٰۃ کا فرقہ پیدا نہیں ہوا، کوئی منکرین زکوٰۃ کا فرقہ اس فتنے کو وہیں دبا دیے۔ تو فتنہ جہاں سے پنپتا ہے اس کو وہیں پر دبا دیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ فتنے کو، زخم کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو زخم بڑھتے 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 وبال جان بن جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، تو زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ مولانا نے تمہیدی کلمات سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جی جی، بتائیے کیا سوال ہے سلمان صاحب آپ کا؟ جی صاحب، یہ سوال ایسا ہے کہ کچھ میں جہاں کام کرتا ہوں جی جی وہاں کے جو ہمارے جو باس ہے جی انہوں رمضان میں ٹائمنگ ہماری بولے تو صبح میں 9:30 سے رکھے وہ صاحب جی 9:30 سے رکھ کے انہوں کیا کرے بولے تو 15 منٹ اگر آپ 9:30 کے 15 منٹ کے بعد آئیں گے اگر جی تو آپ کو ہاف ڈے کی تنخواہ دی جائیں گی کہتے ہیں صاحب، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ صاحب؟ جی، تو یعنی آپ صبح جی 9:30 کے بعد اگر آپ کو 15 منٹ تاخیر ہوں گی تو آپ کو آدھے دن کا محنتانہ دیا جائے گا، بتا رہے ہیں؟ جی رمضان میں آپ کو تو معلوم ہے رات کا دن تو مشکل ہے جی تو اس کا اٹھ کے جانا، پھر اس کے بعد یہ 15 منٹ لیٹ ہونے کے بعد اگر جائیں گے تو یہ ضرور ہے صاحب۔ جی آپ کیا بولنا چاہیے صاحب؟ جی، بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ کے ہم سوال کو سمجھ سکے، ضرور مولانا جواب دیں گے، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ ہمارے سیٹ صاحب ہے جو بڑا ظلم کر دیتے ہیں، اگر وقت پر نہ آئیں تو لہٰذا وہ ہماری تنخواہ کاٹ دیتے ہیں۔ دیکھیے میرے عزیز بھائی، میں آپ کو شرعی سوال کا جواب بھی دوں گا اور ایک آپ کو نصیحت بھی کروں گا۔ دیکھیے، آپ جس کے ماتحت کام کر رہے ہیں دونوں کے درمیان ایک کنڈیشن ہوتی ہے، دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ معاہدے کو آپ شروع سے قبول کریں، بعد میں آپ اس معاہدے کو عمل نہیں کر رہے ہیں تو غلطی آپ کی ہے۔ آپ یہ معاہدے کے وقت یہ بولنا تھا کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان آنے سے پہلے میں بات کلیئر کر دے رہا ہوں کہ رمضان میں تھوڑا اونچ نیچ ہو سکتا، آپ ذرا توجہ فرمائیے۔ رمضان سے پہلے بات کر لی آپ تو وہ بھی قبول کر لیے تو ٹھیک ہے، کیونکہ جب معاہدہ ہوتا ہے، معاہدہ اگریمنٹ ہونے کے بعد آپ بھی ایکسیپٹ کر لیے، انہوں بھی ایکسیپٹ کرے تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی بات سے نہیں پلٹتا اور مومن جھوٹ نہیں بولتا، اور منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف عمل کرتا ہے۔ یہ تو میں ایک کنڈیشن اور معاہدے کی بات بتا دیا۔ اب میں آپ کو حدیث کی بات بتاتا ہوں، سنیے، اور ہو سکے تو اپنے سیٹ صاحب کو بھی سنائیے، جتنے سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اذا جاء شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل، جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تو آپ ہر قیدی کو آزاد کر دیتے تھے، یعنی جتنے قید میں ہیں ان کی دیکھتے تھے کیا حد ہے کیا سزا ہے، وہ دے دیتے تھے، دے کر ان کو آزاد کر دیتے۔ اگر کچھ ان کا جو ہے چالان ہے تو وہ چالان بھروا کر، وہ لہٰذا کچھ پیسے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ دے کر ان کو آزاد کر دیتے۔ وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ، اور ہر مانگنے والے کو دے دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اجود الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے۔ کیسا سخاوت کرنے والے؟ جو آندھی تیز ہوا چلتی ہے وہ ہوا سے بھی زیادہ تیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے ہیں رمضان میں۔ تو
تو بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی کی سنت ہے رمضان میں سخاوت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رمضان میں ڈھیل دینا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جن کے اپنے ماتحتوں کو، جو ان کے ماتحت انڈر کام کرتے ہیں، ان کو جو رخصت دیتے ہیں، تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم سے ڈھیل دیتے ہیں. بہت سوچنے والی بات ہے، غور و فکر کریں. کیونکہ انسان رمضان میں روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتے ہیں کوئی. اب آ کے ہر کوئی تو اپنی نیکی نہیں بتا سکتے کہ میں اتنا نیک ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اپنی جو نفل نماز نیکی کی عبادت ہے بتانا بھی نہیں ہے، ریاکاری ہو جاتی نا، شو آف ہو جاتا. تو لہٰذا ہر کوئی آ کے آپ کو بولیں گا بھی نہیں سیٹھ صاحب میں جو رات میں تہجد پڑھتا ہوں، میرے پہ ذرا ہم سمجھ کے ہاں بھائی رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑی رخصت دی جائے تو بہتر ہے. اور آپ تھوڑی بھی رخصت نہیں دیں گے، یاد رکھیں آپ بندوں پر رحم نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ پر رحم نہیں کریں گا. آپ من یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو درگزر کر دیا جائے، درگزر کرنا سیکھیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت 10 سنین، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں رسول اللہ کی مکمل 10 سال خدمت کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال میں مجھے کبھی اف کہہ کر نہیں کہے کہ اے انس یہ کیوں نہیں کرے، اے انس یہ کیوں کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں فرمائے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت میں حضور نے مجھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ برا بلا نہیں کہا اور مجھے کبھی جھڑکا نہیں. لہٰذا بزرگوں اور دوستوں، ہم وہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. کیا ہم ان کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے؟ کیا ہم ان کی سنتوں پر نہیں چلیں گے؟ غور و فکر کی بات ہے. لہٰذا اپنے ماتحتوں کو تھوڑی بہت ڈھیل دینی چاہیے. ماشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک کالر کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. مولانا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حالت روزہ میں کیا چیزیں مباح ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالت روزہ میں کیا چیز ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، حالت روزہ میں ہم مسواک کر سکتے ہیں، حالت روزہ میں ہم عطر لگا سکتے ہیں، حالت روزہ میں ہم تیل لگا سکتے ہیں. اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور حالت روزہ میں ہم صدقہ خیر و خیرات تو کرنا ہی کرنا ہے، ہم کو نفلی عبادتیں کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے. اور اسی طرح حالت روزہ میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، حالت روزہ میں بال بھی کاٹ سکتے ہیں، حالت روزہ میں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، حالت روزہ میں کان کا میل بھی صاف کر سکتے ہیں. حالت روزہ میں آپ یہ تمام امور انجام دے سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوتا. روزہ فاسد ہونے کی چیزیں صرف 3 ہیں بتلائی گئی. اگر کوئی شخص عمدن یعنی جان بوجھ کر سیلف کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے یا میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ قائم کر لیتا ہے تو لہٰذا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. ماشاءاللہ. مولانا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ روزے میں کیا امور مکروہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے مکروہات کیا ہے؟ روزے میں جو عمل نہیں کرنا چاہیے اس کے متعلق سماعت فرمائیں. روزے میں ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں اکثر کلی تو کرتے ہیں، کلی کے بعد ہم غرارہ بھی کرتے ہیں. جو پانی لے کے غرارہ کرتے ہیں وہ غرارہ نہیں کرنا چاہیے، غرارہ کرنا مکروہ ہے. کیونکہ اگر کوئی تو اس میں سے کیا ہوتا ہے، حلق میں پانی اترتا ہے. اگر کوئی ایسا عمدن جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پانی حلق میں اتر رہا ہے. اور کلی کرنے کے بعد منہ میں کچا پن رہتا کلی کرنے کے بعد منہ میں ایک قسم کا کچا پن رہتا، وہ کچے پن کو آپ نگلے تو اس سے وضو نہیں توڑتا، اس سے نہیں توڑا. ہاں غرارہ کرتے وقت جو پانی کے قطرات اندر جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے مکروہ ہے. اسی طرح آپ حالت روزہ میں سر کو بھگا رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کیوں؟ اپنے جسم کو سکون ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اس نیت سے کہ روزے سے میں تھک گیا، اب میں سکون ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں کہہ کر آپ کیا کر رہے ہیں، جا کے آ کے سراں بھگا لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ عمل مکروہ ہے. کیونکہ روزہ کہتے ہی ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپ صبح سے شام تک تمام تر چیزوں سے، برائیوں سے بچے رہیں. لہٰذا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کے روزے پسند، مجھے سردی کا وضو پسند، مجھے رات کی عبادت پسند، مجھے اللہ تلاوت قرآن پسند. تو بزرگ اور دوستو، صحابہ کا تو وتیرہ ہی یہ رہا. یہ تو یہاں کی گرمی تو ہمیں معلوم ہے کیا پرسنٹیج ہے، کیا ڈگری یہاں کی گرمی کا. جو لوگ عمرہ حج جا کے آتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ باہر کی گرمی کا عالم کیا رہتا ہے، عرب کی سرزمین کی گرمی کا عالم کیا رہتا ہے. لہٰذا اس دور میں، اس زمانے میں، اور آج بھی لوگ اس کے باوجود روزہ مکمل رہتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر. لہٰذا یہ عمل جو ہے صرف چپ چپ جو ہے رمضان میں کیا کر رہے ہیں، منہ میں پانی لے کے بیٹھے ہیں، پانی یعنی پانی پی رہے ہیں، آپ پانی لے کے بیٹھے، یہ عمل مکروہ ہے، آپ کا نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں، چک رہے ہیں کوئی بھی چیز، میں کھا رہا ہوں، میں خالی چک رہا ہوں، چکنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، چک نہیں سکتے آپ. اسی طرح آپ جو ہے ٹپ میں بیٹھ گئے، ٹھنڈا ہونا، سکون، روزہ نہیں لگنا. بلکہ بھائی روزہ بھوکا رہے تو انسان کو بھوک نہیں لگتی. انسان آگ رکھا ہوا ہے، آگ کے اندر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور بولے نہیں میرے کو جلنا نہیں، یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اب روزہ بھی رہ رہے ہیں اور بولے بھوک نہیں لگنا. روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، صبح صادق سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک آپ اللہ کے لیے بھوکا رہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں میرے کو روزہ نہیں لگنا، اور بول رہے ہیں میرے کو بھوک نہیں لگنا. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ بول رہے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں مگر میں جھکتا ہوں نہیں، میں سجدہ نہیں کرتا ہوں. تو بزرگ اور دوستوں، عبادت منمانی کا نام نہیں ہے نا، عبادت اللہ اس کے رسول کے احکام کا نام ہے. تو الخیر یہ جتنے اعمال بتائیں یہ روزے میں مکروہ مانے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں کالر کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. ناظرین محترم، ہمارا ٹی وی کے اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پر کال کر ضرور سوال کر سکتے ہیں. مولانا آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے. مولانا، روزے کی حالت میں کسی شخص کے کان میں کیڑا یا کوئی ایسا پتنگا اگر چلا جائے اور اس دوران اگر جو ہے کان میں پانی یا تیل وغیرہ ڈال کر اس کو نکالا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پر وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر کسی کے کان میں کیڑا یا کوئی بھی چیز چلے گئی تو بظاہر وہ ایک درد والی کیفیت اور بڑی مشقت اور مصیبت کی بات ہے. تو حالت روزہ میں بھی اگر مشقت و مصیبت چھوڑا تو نہیں جا سکتا. کیڑے کو اندر، ٹھیک ہے تم روزے تک آپ اندر رہو، میں یہاں روزہ کھول کے تمہارا بتاتا ہوں، ایسا تو نہیں بول سکتے. کیڑے کو ایسا بول سکتے ہم؟ نہیں بول سکتے. لہٰذا وہ کیڑے کو چھوڑ دیے تو رگاں کھا لیں گے اندر کے، ایسا دماغ میں چڑھ جائیں گا، وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. تو اللہ کا حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ایسا کام نہ کرو جس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ، ایسا عمل مت کرو. لہٰذا بزرگ اور دوستوں، حالت روزہ میں بھی ہے تو لہٰذا پہلے فی الفور ڈاکٹر کے پاس جا کر ہم اس کا بہتر علاج کرائیں گے، وہ کیڑے کو باہر نکالیں گے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. آئیے آگے بڑھتے ہیں کالر کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی ہلو. جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو. جی بولیے. میں روزے میں ہوں جی اور ڈاک میں سے فون آ رہا. جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ کریم نگر سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. سماعت فرمائیں. آئیے اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. مولانا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو سوال تھا اس کو پہلے ہم مکمل کر لیتے ہیں کہ کیڑے کے بارے میں. تو لہٰذا وہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے اگر کان میں دوائی وغیرہ ڈالی جاتی ہے یا تیل ڈالا جاتا ہے تو وہ کیڑا نکالنے کے لیے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے. تو ایک بعض فقہا نے کہا کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا. جی، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب یہ میرے سے آپ سے بات کرنا تھا کہ ہمارے دوست روزے رہتے سر. جی روزے رہتے انہوں آٹو چلاتے جی تو ان کی نمازیں نوارے ان کی وقت پہ جی سٹی میں چلاتے ہیں، انہوں حیدرآباد کی سٹی میں چلاتے ہیں، ان کو آٹو چلاتے ہیں لیکن ان کو نماز وقت پہ نہیں مل رہی. بولنے کی بات ہے کیا ان کا روزے
में कुछ प्रॉब्लम होगा सर? जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं शाहीद नगर से बात कर रहा हूँ सर। बहुत शुक्रिया भाई आपकी कॉल करने का, ज़रूर जवाब दिया जाएगा। समात फरमाएं। आइए इसके बाद और एक कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। शायद राबता नहीं हो रहा है। जी मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे क़ब्ल में हमारे एक इस्लामी भाई ने सवाल किया कि मेरे दांतों से खून निकलता है, क्या इससे रोज़े में कुछ फ़र्क होगा? देखिए, अगर खून निकलता है तो उसको निगल नहीं सकते आप, थूक देंगे, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, इतना खून निकल रहा है कि डॉक्टर ने कहा कि अगर आप रोज़ा रखेंगे, इसी तरह खून बहता रहेगा तो कमज़ोरी आएगी, बेहोशी आ जाएगी, आपके जान को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ेंगे, रमज़ान के बाद क़ज़ा करेंगे। अगर कुछ जान का और कुछ पार्ट ऑफ बॉडी का डैमेज होने का अंदेशा हो तो रोज़ा तोड़कर रमज़ान के बाद रखेंगे, क़ज़ा करेंगे। थोड़ा खून आ रहा है दांतों से तो आपका वज़ू टूटेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। लिहाजा आप कुल्ली कर लेंगे, कुल्ली कर रोज़ा रहेंगे, निगलेंगे नहीं, क्योंकि रोज़े की हालत में थूक निगलने से, जब थूक निगलते हैं तो रोज़ा फासिद नहीं होता। हाँ, मुंह पूरा थूक जो है मुंह में जमा कर रहे हैं, अच्छा खासा जमा कर रहे हैं, उसके बाद निगल जा रहे हैं, तो ये मकरूह अमल है, ये नहीं कर सकते। अब वो थूक में फिर खून भी है और खून ज़्यादा है, थूक कम है, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। आप खून आया तो थूक देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर। सूरह माइदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप लोगों पर मुर्दार, खून और खिंजीर का गोश्त अल्लाह हराम कर देते हैं। हराम है खून, मुर्दार यानी जो मरा हुआ जानवर है, मरे हुए जानवर को ज़िबाह करके खाते हैं, बास करते हैं। और कई सारे जो है हमें सुनने में आया है कि जानवर मर भी गया तो उसको ला के मार्केट में बेचते हैं। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये तो खुद ये कमाई हराम हो जाती, रिज़्क़ हराम है। इंसान मुसलमान आपके पास इसलिए आ रहा है कि ये मुसलमान है जो है अच्छा जानवर ज़िबाह करके हमारे दरमियान फ़रोख्त कर रहा है, और वो साहिब है कि मुर्दार जानवर ला के जो है आप फ़रोख्त कर रहे हैं, ये रिज़्क़ हराम है। मुर्दार जानवर बेच के कमाना, एक तो मुर्दार खाना हराम, फिर मुर्दार बेचना भी हराम, वो पैसे जिसको खिलाए पूरे हराम। तो बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये गलत तरीक़ा है। इसी तरह खून के बारे में बतला गया कि अब देखो होता उमूमन कैसा होता है हमारे माहौल में, वो बता देता हूँ। हमको जो है पिन चुभी, या हमारी उंगली दरवाजे में आ गई, या कुछ मार लग गया, उंगली पे मार लगते हमारे लोग क्या करते, ऐसा खासकर बच्चियों में होता, ऐसा फौरी ऐसा झटक के ऐसा मुंह में रख लेते, उंगली रखते खून है, चूसते नहीं, चूसे तो खून रुकता कहते। ये भी एक लॉजिक देखो आप, ऐसा चूसे तो खून निकलता, अजी चूसे तो खून और निकलता ना, रुकता कैसा? गौर करने वाली बात है ये। चूसे तो खून निकलता, रुकता। हल्दी लगाए तो खून रुकता, मरहम लगाए तो खून रुकता, पट्टी लगाए तो खून रुकता, चूसे तो खून और निकलता ना। तो खून, ये जो एक कतरा भी हराम है, जो खून निकल रहा, सुई चुपके, पिन चुपके, जो भी खून निकला तो उसको धोना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। अरे एक ही खतरा है, 2 खतरा, जहर एक खतरा खाते हैं, जहर एक खतरा खाए तो भी नुकसान है, पूरी बॉटल पिए तो भी नुकसान है। इसी तरह खून एक खतरा भी हराम है, पूरी बॉटल पिए तो भी हराम है। तो हराम ही होता, ना एक खतरा जायज़ है, ना एक बॉटल जायज़ है। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, हालत रोज़ा में अगर खून निकलता है तो उसको कुल्ली कर थूक देंगे, निगलेंगे नहीं, रोज़ा रह सकते हैं। हमारे दूसरे भाई ने, अभी इस्लामी भाई ने सवाल किया कि हमारे एक दोस्त हैं जो ऑटो चलाते हैं, जिसकी वजह से रोज़ा नहीं रख सकते हैं। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मोमिन को मालूम पड़ जाए, अगर अहले ईमान को ये मालूम पड़े, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत कर रहे हैं हदीस को, कहते हैं अगर मोमिन को मालूम पड़ जाए कि रमज़ान की क्या बरकतें हैं, रमज़ान की क्या फ़जीलत है, तो मोमिन की ख्वाहिश होती पूरे 12 महीने रमज़ान रहें। मोमिन की ख्वाहिश होती कि 12 के 12 महीने रमज़ान रहे। मगर वो शख्स, ऐसे शख्स जिनको रमज़ान मिल रहा है मगर वो कदरदानी नहीं करते। अफसोस की बात है। कल ही हमने एक वाक़या सुनाया, हज़रत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फ़ज़ाइल रमज़ान में लिखते हैं कि एक गैर मुस्लिम शख्स था, अपने बेटे को लेकर वो जाता है बाज़ार रमज़ान के महीने में, और उनका बेटा कुछ खा लेता है
کھانے کی وجہ سے وہ والد غیر مسلم مارتا ہے بچے کو، مار کے کہتا ہے کہ میاں آپ کو نہیں معلوم کہ مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کی قدردانی کا مہینہ ہے، روزوں کا ہے، آپ اس میں کھا رہے ہیں، جو لوگ روزہ ہے ان کے دل پہ کیا گزریں گی، ایسا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ مارتے ہیں بچہ روتے ہوئے، بچہ چھوٹا اس کو کیا معلوم، مارتے ہوئے جو ہے مار دیا، اس کے بعد گھر کو لے کے گئے۔ چند سالوں کے بعد ہوا ایسا کہ وہ جو غیر مسلم شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا تو خواب میں اس کا ایک مسلمان دوست یا کوئی خواب میں اس کو دیکھتا ہے، پوچھتے کہ بھائی آپ کا عالم کیا ہے مرنے کے بعد؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا ہوا، میں تو غیر مسلم تھا ہی تھا، میں تو کلمہ نہیں پڑھا دنیا میں، مگر ہوا ایسا کہ مرنے کے بعد فرشتے آئے، ایک ندا آئی کہ اس کو بخش دو، اس کو بخش دو۔ لہٰذا جب مجھے بخشش کی وجہ معلوم پڑی کہ مجھے کیوں بخش دیا گیا، میں نے دنیا میں تو نماز بھی نہیں پڑھا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں کرا، اس کے بعد بخشش کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے فضل سے بخشش ہوتی ہے، کسی عمل کی وجہ سے بخشش نہیں ہوتی۔ تو بزرگ اور دوست تو کہنے لگے کہ تمہاری بخشش اس لیے ہوئی کہ تم تھے غیر مسلم، مگر رمضان میں تمہارا بیٹا بازار میں کھانے کی وجہ سے تم اس کی تربیت کرے، اس کو مارے کہ رمضان میں نہیں کھانا۔ تو بزرگ اور دوستوں اس رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ آپ اندازہ لگاؤ، وہ تو غیر مسلم تھا۔ اب اہل اسلام کا عالم کیا ہوگا؟ آئے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آئیے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی سوال تھا میرا زکوٰۃ کے بارے میں۔ جی بولیے۔ کتنی استطاعت ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی اور فطرہ وغیرہ عید کے دن ہی دینا ضروری ہے یا اس کو پیسے دے سکتے؟ اور جی اب اپنے فیملی میں جتنے ممبر ہے اس کے حساب سے نکالنا ہے یا پھر کیسا طریقہ ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ میں میرے گھر والے بچوں سب ملا کے ایک ہی جگہ نکالنا رہتا ہے، یا فطرہ زکوٰۃ ہو یا پھر ہر ممبر کے الگ الگ رہتا ہے، ایسا بچوں کے لیے بڑوں کے لیے؟ بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کا، ہم آپ کے سوال کو سمجھ چکے، مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جیسا کہ ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے ہم سے اس سے ماہ قبل میں سوال کیا کہ آٹو چلاتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو میں بتا دیں قدردانی تو روزہ رکھنا چاہیے وہ شخص کو۔ لہٰذا اسی طرح اب آگے بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی مشقت ہے، ایسا کام ہے ان کا کہ جس کی وجہ سے وہ شخص روزہ چھوڑ رہا ہے، تو کیا ان کو جان کا خطرہ ہے، کیا ان کے مال کو خطرہ ہے، کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی خطرہ ہو سوائے جان کے علاوہ کچھ بھی خطرہ ہو تو لہٰذا ان کو روزہ رکھنا چاہیے، دوسرے کام کو ترک کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان ان کو جو ہے پورے 12 مہینے نہیں رہتے، اور رمضان انہوں یہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میں آئندہ رمضان زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا۔ جو اللہ نعمت دے دیا اس کو جو ہے قدردانی کریں، شکر ادا کرتے ہوئے روزے رکھیں، مشقت اٹھانا پڑے اٹھائیں عبادت میں، کیونکہ یہی عبادت جس میں ہم مشقت اٹھاتے ہیں، اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر اللہ کا جب فضل ہو جائیں گا تو آپ ایک آٹو نہیں 10 آٹوں کے اونر ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس رزق، آپ رزق کے پاس نہیں آئیں گے، رزق آپ کے پاس آئیں گے اگر اللہ راضی ہو گئے۔ تو بزرگوں اور دوست آپ جو کما رہے ہیں اپنے واسطے، اس خدا کو راضی کر لو، وہی رزق دینے والا ہے۔ آئیے کال اسی طرح ہم جو ہے اب اور ایک جو کال آیا اس کے سوال کا جواب دیتے کہ خاتون نے ہم سے اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو دیکھیں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر کسی کے پاس 42.5 تولے چاندی ہو، 42.5 تولہ اگر کسی کے پاس چاندی ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب آج کے دور میں چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ چاندی کا ریٹ 1070 روپے یا 1007 روپے، یعنی 1000 پلس کچھ چل رہا ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ تو اب آپ دیکھیں 42.5 یعنی 42.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے؟ تو ہم نے حساب لگائے تو آج کے دور میں چاندی کی قیمت 43,000 روپیز ہو رہی ہے۔ 42.5 تولے چاندی کی قیمت 43,000 ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اب اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے یا چاندی ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 6 تولے سونا ہے، کسی کے پاس 6 تولے سونا ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ہاں اب ماں کے پاس
सोना अलग होता है, बेटी के पास सोना अलग होता है, तो पूरा मिला के एक साथ ज़कात नहीं देंगे, बल्कि माँ मुसलमान है, माँ पे ज़कात फ़र्ज़ है, माँ ज़कात अदा करेगी। बेटी मुसलमान है, बेटी के पास माल है, बेटी साहिब निसाब है, बेटी ज़कात अदा करेगी। नए नए हमारे घर में पूरे जो है मिल के रहते, पूरे ज़कात देते, पूरे मिल के रहते, पूरों का खाना एक जन खाते, पूरे मिल के रहते, पूरों की नमाज़ एक जन पढ़ते, पूरे मिल के रहते, पूरों का रोज़ा एक ही जने खोलते ना। ये सब कामों में हम अलग अलग करते हैं। और जब हमारी मतलब जब हम कंजूसी बखालत पे आए और हम कंजूसी पे आए तो हम बोलते हैं पूरों की ज़कात एक जैसा अदा करते, पूरों की कुर्बानी एक बकरे में दे देते। भाई हर मुसलमान पर अलहदा अलहदा जो चीज़ फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है, उसको अदा करना तो ज़रूरी है। तो बुज़ुर्ग और दोस्तों, बेटी माँ के पास अगर 42 तोले चांदी या उसकी कीमत है तो उन पर ज़कात 2.5 के हिसाब से फ़र्ज़ है, यानी 2.5% या 40वां हिस्सा कह लो। इसी तरह जो है वो शख्स जिनके पास माल तिजारत है उनके पास भी अगर 42,000 से ज़्यादा का माल है तो उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। माशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं कॉलर की जानिब और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए क्या सवाल है। ये क्या है, मेरे पास सोना है। जी। हमारे भैया जो है सब ज़कात देते हैं। जी। हर हमेशा थोड़ा, हमारी दीदी थोड़ा गरीब है तो हमारी दीदी देते थे। जी। तो ये ज़कात फित्र के पैसे जो है हमारे पापा दे सकते हैं क्या, ज़कात के पैसे खाली? जी कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? हम लोग कर्नूल से कॉल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कर्नूल से आपके कॉल करने के लिए। ज़रूर मौलाना आपके सवाल का जवाब। एक बार थोड़ा क्लियर समझाओ ना एक बार। अच्छा? जी हाँ, देखिए आप पूरा प्रोग्राम देखिए आप, इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हमारी इस्लामी बहन ने सवाल किया कि हम ज़कात के पैसे वालिद को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि शरीयत कहते हैं, हमारे हिसाब से चलने का नाम शरीयत नहीं है। शरीयत कहते हैं, इस्लाम कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसको शरीयत। नफसानी ख्वाहिशात का नाम नहीं है, शरीयत नहीं है। हमारा दिल हमारा दिमाग जो बोल रहा वही शरीयत है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अक्ल शरीयत के ताबे है, शरीयत अक्ल के ताबे नहीं है, याद रखें आप। यानी हमारी अक्लें शरीयत के अंडर है, शरीयत हमारे अक्ल के अंडर नहीं कि हमारे को जो समझ आया वो करते, जो समझ में नहीं आया वो नहीं करते, ऐसा नहीं है। किस किस को ज़कात नहीं दे सकते मैं बता रहा हूँ। ज़कात किन को नहीं देना चाहिए? उसूल में आते हैं माँ, बाप, दादा, दादी, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह फ्रू में आते हैं बेटा, बेटी, पोता, पोती, इनको भी आप ज़कात नहीं दे सकते। कौन कौन है? माँ बाप, दादा दादी, बेटा बेटी, पोता पोती, पड़दादा पड़दादी, पड़पोता पड़पोती, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते, हरगिज़ नहीं दे सकते। अगर ज़कात दिए तो भी अदा नहीं होती। इसी तरह क्यों इनको ज़कात नहीं देना है, वो एक बात है ना भाई। ज़कात नहीं देना, क्यों नहीं देना वो भी सुन लीजिए। इसलिए नहीं देना है क्योंकि अगर वालिद मोहताज हो जाए, वालिद को ज़रूरत हो पैसों की, वो उनकी ज़रूरत कौन पूरा करेगा? वालिद को अगर पैसों की ज़रूरत पड़े, वालिद को दवाओं की ज़रूरत पड़े, वालिद को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो क्या वालिद रोड में मंगेंगे? औलाद से मंगेंगे ना। तो लिहाजा इसलिए जिनका ख़र्चा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर ज़रूरी है, उनको हम ज़कात नहीं दे सकते। यानी इनकी मोहताजी में इनकी मदद करना हम पर ज़रूरी होती, इसलिए हम इनको ज़कात नहीं देंगे। इसी तरह आप बहन ने कहा कि मेरी जो हर साल जो सोना है उसकी जो ज़कात निकलती है हमारे भाई निकालते हैं। सोना आपका है, ज़कात भाई क्यों निकाल रहे हैं? अगर भाई ज़कात निकालेंगे तो आप कब निकालेंगे? नहीं कि आप कब कमाएंगे? मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, मेरे भाई पढ़ते हैं, ये कोई बात हुई? मेरे ऊपर जो है ज़कात फ़र्ज़ है, मैं रोज़ा रखी, मगर मेरा रोज़ा मेरी बहन खोलते। देखिए ज़कात का मकसद क्या है? ज़कात का मकसद ये है कि दिल में से माल की मोहब्बत निकल कर अल्लाह की मोहब्बत आना। समझें आप, मेरी बात समझें आप। ज़कात का असल मकसद दो है। ज़कात के असल मकसद क्या है? ज़कात का मकसद है कि दिल में से अल्लाह की मोहब्बत निकल कर माल की मोहब्बत आना। ज़कात का मकसद है अल्लाह के मोहताज बंदों की मदद करना। ज़कात का मकसद है कि ये इस अमल से अल्लाह राज़ी होना, अल्लाह राज़ी होना। तो ये तीन मकासिद बुनियादी मकासिद है, इसके अलावा और कई सारे मकासिद हैं। तो मेरी बहन, अगर जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, मिसाल के तौर पर आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, आपके पास 10 तोले सोना है, 10 तोले सोने की टोटल हम कीमत निकालें कि मार्केट वैल्यू इसकी इतनी है। अगर ये 10 तोला सोना हम बेचने गए
10 तोला बेचने गए तो सुनार हमको कितना देता, इतनी कीमत, फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए देते हैं, तो 8 लाख रुपए में 2.5% परसेंटेज निकाले तो कितना होता है, इतना होता है। अगर उतनी कीमत आपके पास है तो आप खुद दें, अगर आपके पास नहीं है तो किसी से कर्जा ले, आप दें। अगर कोई कर्जा भी नहीं दे रहा है तो आप थोड़ा सोना बेचें, थोड़ा सोना बेचें, ताकि वो सेट की मोहब्बत, जो सेटअप रहता ना, सेटअप कान के, नाक के, गलों के सेटअप रहता हो, वो सेट की वजह से हम वो सेट तोड़ना नहीं चाहते। यहाँ का सेट ख़राब नहीं होना, आखिरत का सेट ख़राब हुआ तो चलता, कैसा चलता? आखिरत की फ़िक्र करें। ये सेट ख़राब नहीं होने के चक्कर में औरतें ज़कात ही नहीं देते। चलो नहीं कमाती हम इसलिए नहीं देते, शौहर दे दे रहे हैं, शौहर से आप मुतालबा करें, भाई मैं तो आपके अंडर रह रही हूँ, मैं कमाने नहीं जाती हूँ, मैं बाहर आपकी खिदमत करती हूँ, घर में आपकी खिदमत, आपके बच्चों की खिदमत, आपके माँ बाप की खिदमत, आपके घर क्यों संभालती हूँ, मेरे पास इतना सोना है, मेरे ऊपर इतनी ज़कात फ़र्ज़ है, आप मेरे को ये दीजिए। शौहर से लेके भी दे सकते हैं। तो लिहाजा मकसद ये है कि ज़कात हम अदा करना, हमारे हाथों से देना। उससे क्या होता, दिल में से माल की मोहब्बत निकल कर अल्लाह की मोहब्बत आती। तो ज़कात कैसा भी अदा करें, मगर ज़रूर अदा करें, कोताही मत करें। इसी तरह आइए कॉल को शामिल करते हैं। आइए एक कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये आप दादा दादी के बारे में, दादा दादी या पोतरा पोतरी ऐसा, तो जी। नवासा नवासी या ऐसा ननियाल की तरफ ऐसा कुछ है? ज़कात देने के सिलसिले में पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, जी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं बहन? मैं सिकंदराबाद से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ज़रूर मौलाना जवाब देंगे, समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारी इस्लामी बहन ने सवाल किया हमसे कि मैं बता दिया ये 8 लोग हैं, कौन? माँ बाप, दादा दादी, पोता पोती और बेटा बेटी, ये 8 लोग हैं। ये 8 को ज़कात नहीं दे सकती। और एक इसमें 9 भी है। 9वें कौन है मालूम? सय्यद, शरई सय्यद को भी, या सय्यद के ग़ुलामी का तो ज़माना नहीं है। ये 9 लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा आप जिसको चाहे दे सकते हैं, शर्त है कि वो मोहताज हों। आइए इस गुफ्तगू के बाद एक कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए क्या सवाल है। जी मानो साहब, मेरे पास 2 तोले सोना है, जी। उस पे क्या ज़कात पड़ती है? वो 2 तोले सोना आप कब ख़रीदे थे? मैंने शादी में डाले थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? पूरा पड़े थी। जी, समाअत फरमाएं, ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हमारे इस्लामी बहन माक़बल में सवाल किए कि इनको ज़कात नहीं दे सकते, तो इनके अलावा जिनको चाहे आप ज़कात दे सकते हैं। शर्त है, नवासा नवासी को दे सकते हैं आप, दामाद को दे सकते हैं। इनके अलावा जितने भी लोग हैं सबको ज़कात दे सकते हैं आप। शर्त है कि वो मोहताज हों। और ज़कात जो देंगे आप, पहले अपने ख़ानदान में देखेंगे आप कि हमारे ख़ानदान में कौन मोहताज है, महल्ले में कौन है, पड़ोसी में कौन है, शहर में कौन है। क्यों बोले तो हमें मालूम रहता कि हमारे ख़ानदान में कौन मोहताज है, हमें ज़्यादा मालूम रहता। दूसरों के ख़ानदान की बात हमें कैसा मालूम रहती? हम हर घर के घुसते कि हर घर में जाके देखते कि घर में क्या चल रहा, नहीं, हमारे ख़ानदान का हमको ज़्यादा मालूम रहता। तो लिहाजा पहले हमारे ख़ानदान में देंगे कि हमारे ख़ानदान में कौन मोहताज है, कौन बेवा है, किसके कौन ज़रूरतमंद है, उनको अदा करेंगे। लिहाजा ये 9 के अलावा आप जिसको चाहे ज़कात दे सकते हैं। शर्त है वो मोहताज हो। अगर गैर मोहताज को आप ज़कात देंगे, ये भी सुन लो। अब रमज़ान में क्या होता मालूम, इंतहा इम्पॉर्टेंट बात है, हो सके तो इसको रिकॉर्ड कर लो आप, हो सके तो इसको नशर करो, अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाओ। ये इंतहाई अहम पैगाम मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप गौर से सुन रहे होंगे इस बात को। रमज़ान में क्या होता है, जहाँ तक ये ख़बर तहक़ीक़ के साथ हम तक पहुँची है, वो ये है कि देखो, जिस तरह एक लिबास होता है वेटर का, एक लिबास होता है पुलिस वालों का, एक लिबास होता है चैनल वालों का, एक लिबास होता है स्कूल वालों का, यानी हर एक का यूनिफॉर्म है नहीं है। रमज़ान में क्या होता मालूम, मैं आपको बताता हूँ। गैर मुस्लिम हज़रात हो कि मुसलमान हज़रात हो, वो क्या करते हैं, हमें तहक़ीक़ पर ये सुनने को मिला है कि जो है पैसों के लिए वो अपना मज़हब तब्दील नहीं करते, अपना लिबास तब्दील करते हैं। जैसा कि बुरक़ा पहन लेते हैं, यूनिफॉर्म बना लिए भाई,
حالانکہ برقع ہماری عزت ہے، برقع ہماری شان ہے، برقع ہمارے جسم کو ستر کرنے والا ہے. آئیے کال کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد بولتا ہوں. آئیے کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. بتائیے کیا سوال ہے بھائی؟ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے والدہ کے پاس 3.5 تولہ ہے. بتائیے کیا سوال ہے؟ جی ہمارے والدہ کے پاس 3.5 تولہ سونا ہے، تو جی. ہمارے والدہ کتنا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ 3.5 تولے ہیں یا 16.5 تولے ہیں؟ آپ تھوڑا 3.5 تولے ہیں تو کتنا زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہمارے والدہ؟ 3 تولے ہیں یا 16.5 تولے؟ بہت شکریہ. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ضرور سوال کا جواب دیا جائے گا. سماعت فرمائیں. آئیے اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھو میرا ایک سوال تھا بھائی صاحب. جی بولیے. ہمارے گھر میں میری بہو بھی بیوہ ہے، میں بھی بیوہ ہوں. پوتی ہے چھوٹی 4 سال کی. جی بچے کا انتقال ہو کے 4 مہینے ہو رہا. ہمارے شوہر کا انتقال ہو کے کمانے والا میرے پاس کوئی نہیں ہے. جی بہو کے پاس 4 تولے سونا ہے، میرے پاس 4 تولے ہے. اس کی کوئی زکوٰۃ ہے کیا ہمارے اوپر؟ جی. کہاں سے کال کر رہے ہیں اماں؟ امیر پیڑ سے بات کر رہی ہوں. جی بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھیے، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آپ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب کبھی ہم سے گفتگو کر رہے ہوں تو آپ اپنی ٹی وی کا ویلیوم کم رکھ کر بات کریں تاکہ آپ کے سوال کو ہم صحیح طور پر سمجھ سکیں اور اس کا آپ کو جواب دے سکیں. آئیے ان دونوں سوالات کے جوابات مولانا دیں گے. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں، ایک یونیفارم بنا لیے اور یعنی برقع پہن لیتے ہیں، برقع پہن کر روڈوں پر آ جاتے ہیں، دکانوں پر آ جاتے ہیں، سگنلز پر آ جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ جو اندر ہے وہ محتاج ہے یا غیر محتاج ہے، وہ جو اندر برقعے کے ہے وہ ہمارے ہیں یا غیر ہے، کس کو زکوٰۃ دینا کس کو نہیں دینا. کیا ایسا زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ہوتی آپ کی؟ نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے. اللہ نے مصارف زکوٰۃ کو ذکر کر دیے کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے، ان کے علاوہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر آپ غیر محتاج کو زکوٰۃ دے دیں، نہیں معلوم تھا ہمارے کو دے دیے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی آپ کی. نہیں ہوتی آپ کی زکوٰۃ. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے یہ محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے، اب جا کے زکوٰۃ دے دیے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس لیے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ آپ محتاج تک اس کا حق پہنچائیں اور اس کو مکمل اس کا مالک بنا دیں. اسی طرح آئیے احتیاط کریں آپ. خاص کر یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مساجد کے باہر اور اکثر ہمارے کیسے جن پہ زکوٰۃ واجب ہے جو ہے کیا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسے جیب میں رکھتے ہیں، جو آیا ان کو دیتے جاتے ہیں، جو آیا ان کو دیتے جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے جو آیا وہ زکوٰۃ کا محتاج ہے یا نہیں ہے، جو آیا وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں. ایسا نہ کریں، بلکہ آپ کے خاندان میں جو محتاج ہے اور آپ کے محلے میں جو مدرسے ہیں، خاص کر شہر حیدرآباد کے لیے جو مدارس ہے جو بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں، ہزاروں علماء حفاظ کو پیدا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ بلا تعمل ان کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ صدقہ فطر پہنچا سکتے ہیں، یہ اور زیادہ کار خیر ہوگا. اس کے علاوہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ میرے پاس 2 تولے سونا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیے صرف 2 تولے سونے پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا سیونگ ڈپازٹ ہے، کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس پر 1 سال بھی گزر گیا، 1 سال سے پیسے ہیں آپ کے پاس اور 2 تولے سونا ہے، تو 2 تولے سونے کی قیمت فی زمانہ کیا ہے؟ 80,000، یعنی 1,60,000، اور آپ کے پاس 50,000 رکھے ہوئے، تو 1,60,000 اور 50,000 یعنی 2,10,000 آپ کے پاس رکھے ہوئے، تو 2,10,000 2.5% نکال کر آپ زکوٰۃ دیں گے. آپ کے پاس صرف سونا ہے، صرف اور صرف سونا ہے، کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح اور ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ ان کے والدہ کے پاس 3.5 تولے سونا ہے، تو لہٰذا صرف 3.5 تولے سونا ہے، اس پہ چاندی نہیں ہے، کوئی رقم کیش نہیں ہے، تو 3.5 تولے پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ 6 تولے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ کے والدہ کے پاس 3.5 تولے سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے اور کچھ کیش ہے، تو پوروں کی ویلیو معلوم کریں گے، یعنی 3.5 تولے کی ویلیو کیا ہے پلس اب جتنی چاندی ہے اس کی ویلیو کیا ہے پلس اور جو کیش رکھا ہوا ہے اس کی ویلیو کیا ہے از اکول ٹو مار کے ٹوٹل اماؤنٹ دیکھیں کتنا ہو رہا ہے، اور اس ٹوٹل اماؤنٹ کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. شرط یہ ہے
کہ اس پر سال گزرا ہو، آپ کے والدہ قرضدار نہ ہوں، آپ کے والدہ کے پاس جو کیش ہے وہ ضرورت کا ہے، ضرورت کا پیسہ ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور ایک سوال ہمارے اور ایک بہن نے کیا کہ میرے پاس 4 تولے سونا ہے اور میری بہو کے پاس 4 تولے سونا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے صرف 4 تولے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ اگر 6 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس سونے کے 4 تولہ سونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کچھ چاندی بھی ہے، آپ کے پاس کچھ کیش بھی ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 6 تولے پر زکوٰۃ واجب، جو لمٹ بتائی گئی وہ لمٹ ہے 6 تولے، 6 تولے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس چاندی اور کیش ہے تو ہاں سب کو مکس کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، ایک بات میں آپ کو انتہائی مخلصانہ طور پر کہہ رہا ہوں میری بہن، آپ ذہن نشین رکھیں۔ دیکھیے محتاجی صرف اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، صرف اللہ کے سامنے۔ آپ اللہ کے سامنے جب محتاجی ظاہر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے ایسے انتظامات فرمائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا آپ دینے والے بنے، لینے والے اللہ سے لینے والے بنے، ہم اللہ سے لینے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم مانگیں گے سچے دل سے توکل کے ساتھ، اللہ کے سامنے ہماری بے بسی محتاجی، اللہ کو تو معلوم ہے کون بندہ کتنا محتاج ہے، کون سے بندے کی حالت کیا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے سامنے اظہار کرنا کبھی بھی یاد رکھے، کسی کے سامنے رونا گڑ گڑانا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک دم مفلس جو ہے پیش کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ کی ذات اگر آپ کی دعا قبول فرما لیں تو پھر اللہ ایسے دروازے آپ کے لیے کھولے گا کہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ علیہ السلام کے عمل کے بارے میں لکھا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے، وہ خط لکھتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں، ہر فرض 844 حدیث نمبر 844 بخاری شریف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں کہ تم خط لکھو۔ جواب میں کیا لکھتے تھے خط؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے معلوم؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس سرزمین پر عبادت کے قابل ہی نہیں ہے، اور وہ ایک تنہا ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے، لا شریک لہ، اور اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کے کوئی شریک، لہ الملک، اور وہ مالک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، وہی تمام تعریف اسی کے لیے، یحیی و یمیت، اور اللہ ہی جو ہے حیات ہے ممات ہے۔ تو آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد کہتے اللہم لا مانع لما اعطیت، حضور دعا کرتے ہر نماز کے بعد کہ اے اللہ ہم جن کو تو عطا کر سکتا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جن کو تو دے دے ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اللہ تو جس سے لے اس کو کوئی دے بھی نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ آپ کے مقابل میں اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کی کوشش ناکام ہے۔ یعنی اللہ جس کو دے دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، اور اللہ جس سے لے اس کو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ تو بزرگوں اور دوستوں اب یاد رکھیں، تو اللہ کے سامنے اپنی اظہار محتاجی کریں، اللہ کے سامنے اپنا اظہار ظاہر کریں، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی، اپنی فقیری، اپنی تنگ دستی اللہ کے سامنے رکھیں۔ اب لوگوں کے سامنے گڑ گڑانے کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ایک قسم کی جو ہے آپ کو شرمندگی محسوس کرنی پڑے۔ جب اللہ کے سامنے مانگتے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، فخر محسوس ہوتا کہ میں ایسی ذات سے مانگی ہوں، میں ایسے اللہ سے مانگی ہوں، وہاں سے نعم کا جواب آتا، لا کا جواب نہیں آتا۔ ایسی ذات سے میں مانگی ہوں کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم ایسے رب سے مانگے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی محتاجی اللہ کے سامنے ظاہر کریں۔ ماشاءاللہ مولانا، پروگرام کے دوران میں ہماری ایک بہن بھی نے سوال ہم سے پوچھا تھا کہ
ज़कात کے تعلق سے انہوں نے پوچھا تھا اور فطرے کے تعلق سے، کیا فطرہ جو ہے ایک ہی وقت میں اپنے گھر والوں کا، اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کا دیا جا سکتا ہے یا نہیں، الگ الگ طور پر جو ہے ہر کسی کا الگ الگ ادا کرنا پڑتا ہے؟ اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صدقہ فطر کا جو مسنون وقت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے نکلنے سے ادا کر دینا چاہیے، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اگر اس سے قبل بھی آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی قیمت صدقہ فطر کی مقدار یہ بتلائی گئی ہے کہ آدھا صاع گیہوں، آدھا صاع کہتے ہیں جامع نظامیہ کی تحقیق کے مطابق 1.25 کلو گیہوں ایک شخص کے جانب سے۔ 1.25 کلو گیہوں کی قیمت کیا ہے؟ اب دیکھو گیہوں کی ریٹس بھی الگ الگ ہے۔ کوئی گیہوں جو ہے 25 روپے والا ہے، کوئی گیہوں 50 والا ہے، کوئی گیہوں 200 والا ہے، کوئی گیہوں 100 والا ہے۔ تو آپ جو کھاتے ہیں وہ دینا ہے۔ آپ کون سا گیہوں کھاتے ہیں؟ ہر صدقہ فطر کے لیے مالداری واجب نہیں، ضروری نہیں ہے، یعنی مالدار شخص جیسا زکوٰۃ دیتا ہے مالدار شخص ہی صدقہ فطر دینا نہیں، ہر ایک پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر اب جو آپ کھاتے ہیں گیہوں، آپ 25 والا کھاتے ہیں تو 1.25 کلو کے حساب سے 25 روپے کا کلو کتنا ہوا دیکھ لو۔ آپ 50 روپے کھاتے ہیں تو 1.25 کلو کتنا ہوتا ہے؟ آپ 100 روپے والا کھاتے ہیں تو 1.25 کلو کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ لے کر ایک ساتھ، یعنی شوہر کی 1.25 کلو کی قیمت، بیوی کے صدقہ فطر کی قیمت، بچوں کے 4 بچوں کی صدقہ فطر کی قیمت 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے پورے جو ہے جمع کریں۔ جمع کر کسی ایک کو بھی آپ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، ایک ساتھ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، نہیں الگ الگ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہے، دینا ہے سال میں ایک مرتبہ، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر اور کوئی زیادہ مالدار ہے، اب تو میں صدقہ فطر ایک بتا، اللہ نے اور استطاعت نوازی ہے تو ان کے لیے 1 صاع جو، کھجور، منقع کی مقدار بتائی گئی ہے، یعنی اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ 1 کلو کھجور کی قیمت دیں۔ اب آپ کون سی کھجور کی قیمت دینا؟ کھجور 100 روپے والا بھی ہے، 500 والا بھی ہے، 5000 والا بھی ہے، کون سی کھجور کی قیمت دینا؟ آپ جو کھاتے ہیں وہ دیں گے، آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ کھجور کی قیمت 1 کلو کی قیمت، یا تو منقع کی قیمت یا جو، یعنی جواری جو تھوڑا قیمتی ہوتی ہے، اس کی قیمت آپ 1 کلو کی، 1 کلو کہہ رہا ہوں میں، 1 صاع کی، 1 صاع ہوتا ہے 2.5 کلو کا، 1 صاع 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تو لہٰذا 2.5 کلو کی کھجور کی قیمت یا 2.5 کلو منقع کی قیمت یا 2.5 کلو جو کی قیمت، جن کو اللہ نے بہت زیادہ نوازا ہے وہ بالکل بخالت نہ کریں بلکہ سخاوت کریں، وہ 2.5 کلو جو، منقع یا کھجور کی قیمت نکال کر صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کریں، یہ مسنون عمل ہے۔ ماشاءاللہ، صدقہ فطر کے تعلق سے آپ جواب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ مولانا، جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے جو بو آتی ہے تو وہ اللہ کے پاس کتنا پسندیدہ بو ہے؟ اور کچھ لوگ اگر ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ویسی حالت میں بات کرتا ہے تو کیا آپ صبح برش نہیں کیے، کیا آپ صبح مسواک نہیں کیے، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں حدیث ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اطیب من ریح المسکی، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ خوشبو، مشک یعنی سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے عمدہ عطر جس کو مانا جاتا ہے، خوشبو مانا جاتا ہے، وہ ہے مشک۔ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ کے پاس روزے دار کے منہ کی بو۔ اب بزرگ اور دوستو، محدثین لکھتے ہیں کہ یہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ کیوں آتی ہے اور کس وجہ سے آتی ہے، تو اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ جب روزے دار بھوکا رہتا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا رہتا، تو اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے معدے سے قسم کی بو آتی ہے۔ غور سے سنیں آپ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی جیسا مولانا نے سوال کیا، اس سوال کا میں بہتر جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے معدے سے بو آتی ہے قسم کی. وہ جو معدے سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے پاس مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس کا معدہ جو خالی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا ہے. اب جو منہ کی سے جو بو آ رہی نا، یقیناً وہ صبح برش نہیں کرنے کی وجہ سے آ رہی ہوں گی، تو وہ اس کا اعتبار نہیں، بلکہ محدثین نے لکھا جو معدے سے جو بو آتی ہے بھوک کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بتلایا گیا کہ حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کمسین صحابی تھے، وہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور پانی کا برتن لے کر تیار ہوتا کہ آپ اٹھیں گے میں آپ کو مسواک دوں گا اور میں جو ہے آپ کو وضو کرواؤں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اٹھتے تو مسواک پیش کرتا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں تھے، حالت مرض میں تھے، اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک میرے منہ سے نرم کرتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی. تو یعنی مسواک کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے نیند سے اٹھنے کے بعد. اب جو لوگ صبح اٹھتے ہیں برش بھی نہیں کرتے، نہیں اب رات میں جگہ نہ برش کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہے مسواک کرنے کی کیا ضرورت ہے. برش یعنی میں مسواک ہی مراد لے رہا ہوں، برش آج کل کے زمانے میں ہم استعمال کر رہے ہیں. سنت کے اعتبار سے مسواک نہیں کرتے تو بظاہر انسان مسواک نہیں کرے گا، دانت صاف نہیں کرے گا تو یقیناً جو چیز کو صاف نہیں کی جاتی وہ چیز سڑتی ہے، اس میں سے ایک قسم کی بو آتی ہے. تو لہٰذا ایسا نہ کریں، بلکہ جو روزے دار کی منہ کی جو خوشبو کی بات کی گئی ہے وہ ہے معدے سے جو بو نکلتی ہے اس کے بعد. یہ دانتوں کو 4 دن 10 دن نہیں دھو کے جو ہے آپ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ منہ کی جو ہے بو ہے اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، یہ غلط ہے. مسواک کرنا، ہاں حالت روزہ میں مسواک کرنا بھی مستحب عمل ہے. مسواک کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا. مسواک کرنا سنت ہے. اگر آ رہی ہے، چلو رات میں بھول گئے تھے کسی وجہ سے یا لیٹ اٹھے، سحری کا ٹائم جو ہے ختم پہ تھا، آپ جلدی اٹھے، منہ نہیں دھوئے بس کلی کرے، آپ جو ہے سحری کر لیے، سحرن بج گیا یعنی ٹائم سحری کا ختم ہو گیا، تو آپ کیا کریں؟ مسواک کریں. مسواک سے بھی بہت فائدے ہیں، دانت مضبوط ہوتا ہے انسان کے، منہ کی بو ختم ہوتی ہے، دانت صاف ہوتے ہیں، کیڑے مرتے ہیں. مسواک کریں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماشاءاللہ. اس گفتگو کے بعد پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. ناظرین محترم، ہمارا اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اس پر کال کر سوال کر سکتے ہیں. مولانا آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے. مولانا، کن وجوہات کی وجہ سے ایک روزہ دار روزے کو ترک کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے روزے کو چھوڑنے کی صورتیں کیا ہیں، کون سا مسلمان کب روزے چھوڑ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے فَمِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تم میں جو بیمار ہے اور جو تم میں مریض ہے، اور جو مریض ہے، بیمار ہے، سفر میں ہے، وہ لوگوں کو چاہیے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں. دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا. اب بیمار سے کون بیمار مراد ہے؟ اب کسی کو سر درد دے رہا، ارے میرے کو سر درد دے رہا، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں یا روزہ نہیں رکھتی ہوں. یہ سر درد بیماری ہے جی کوئی. میرے کو جو ہے آدھے سر کا درد ہو رہا، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، نہیں رکھتی ہوں، بیماری ہے. میرے کو نزلہ ہو گیا، میں روزہ نہیں رکھتی ہوں. میرے کو روزہ رکھے تو حلق سوکھ جا رہا، پانی نہیں پی تو حلق سوکھتا ہی نا. یہ کوئی ریزن ہے یہ؟ تو اس کے علاوہ اور کہہ رہے ہیں کہ میرے کو ہاتھ میں درد ہے، میرے کو پیٹ میں درد ہے، میرے کو پیٹھ میں درد ہے، میرے کو گھٹنوں میں درد ہے. یہ چھوٹے موٹے جو ہے بیماری سے جو ہے روزہ نہیں ترک کر سکتے. آئیے اس گفتگو کے بعد ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم شوگر بی پی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، جی تو ایسا مطلب کیا کرنا چاہیے. اور ایک سوال کیا ہے بولے تو بیٹی ہو یا داماد صدقہ دے سکتے کیا ساس کو؟ جی. یہ دو سوال. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ یہ ملک پیٹ سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ بہن آپ کے ملک پیٹ سے کال کرنے کے لیے. ضرور مولانا آپ کے دونوں سوالات کے جوابات دیں گے. سماعت فرمائیں. داماد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے روزے کے بارے میں، تو لہٰذا روزہ کون
ये छोटी छोटी बीमारी की वजह से रोज़ा तर्क नहीं कर सकते। हाँ, डॉक्टर ने आपको कहा कि देखो अगर आपको इतना बुखार है, अगर आप रोज़ा तर्क कर दें तो आपके जान को ख़तरा है, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी के डैमेज होने का ख़तरा है, डॉक्टर अगर बोले तो मुसलमान डॉक्टर, तो लिहाजा आप रोज़ा तर्क कर कर रमज़ान के बाद उस रोज़े की आप क़ज़ा करेंगे। ये बीमारी काबिल कबूल है। अब इसी तरह हमारे एक इस्लामी बहन ने हमसे सवाल किया कि शुगर बीपी की वजह से रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो देखिए, एक होता मुशाहदा, एक होता माजी में जो है आप पर जो गुज़रा तजर्बा। एक तजर्बा होता है, एक मुशाहदा, यानी आप शुगर बीपी वाले हैं, आपको 3-4 साल से शुगर या उससे पहले से भी है, तो आप इससे पहले रोज़ा रखे तो आपको कुछ नुकसान हुआ, आप बोलेंगे नहीं हुआ तो इस बार भी रखिए, इंशाल्लाह नहीं होगा। रोज़े से क़ुव्वत आती है, ताकत आती है। अगर आप बोलेंगे पहले तो नहीं रखी मैं, अब रख रही हूँ, अगर अब रखी तो क्या आपके मुशाहिदे में क्या आपको कमज़ोरी लाहिक हो रही है या नहीं हो रही है? आइए पहले कॉल को शामिल करते हैं, उसके बाद आपका जवाब मुकम्मल करते हैं। आइए कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं चांदना से बात कर रही हूँ। जी बताइए। जी, मेरा सवाल ये था कि हमारे ससुरे का इतना इंतकाल हो गया, जी तो अब विरासत की तकसीम कैसा, पहले हम लोग बोल दिए थे किस्सा क्या है उनके, लेकिन बाद में क्या हो रहा, थोड़ी तब्दीली आ रही। तो आपके जो ससुरे साहब है ना, जी, आपके ससुरे साहब के बाद वो प्रॉपर्टी आपके मतलब घर में आपकी किसी सास के नाम पर आई है क्या? है क्या वो जी, आपके सास के नाम? अभी वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? जी हाँ, अभी प्रॉपर्टी सास के नाम पे है, अभी ससुरे के नाम पे है। वो बाहयात है? जी हाँ, बाहयात है सास जी जी, लेकिन उन्होंने पहले तकसीम कर दिए थे, लेकिन अब क्या हो रहा, उन्होंने थोड़े दिन पहले बोल दिए थे कि थोड़ी तब्दीली ला लिए थे। जी थोड़े छोटे बेटे को क्या करे थे, थोड़ा इजाफा दे दिए थे। जी तो अब ये क्या पहले का चलेगा या नहीं, अब उन्हें थोड़े दिन पहले मरने से थोड़े दिन जो पहले बोले थे वो होएगा। बहुत शुक्रिया बहन। जी कैसा रहेगा ये? बहुत शुक्रिया बहन आपके कॉल करने का। आप ज़रूर प्रोग्राम हमारा देखिए, मौलाना आपके सवाल का जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जवाब को मुकम्मल करते हैं गुज़िश्ता सवाल का कि क्या शुगर बीपी की वजह से रोज़ा। हाँ, अगर डॉक्टर ने आपको कहा हो कि अगर ये शुगर या बीपी की गोली आप लंच के टाइम या 12 बजे या 4 बजे नहीं लेंगे तो आपकी बीपी शुगर और ज़्यादा बढ़ेगी और आपके जान को ख़तरा है, तो लिहाजा आप रोज़ा तर्क करेंगे। अगर अल्लाह आपको इफ़ाक़ा दे दें, हमारी दुआ है कि जितने से लोग हैं अल्लाह आप सबको सेहत अता फ़रमाए, हमारे लिए हमारी दुआ है। तो जब उनको इफ़ाक़ा हो जाएगा, जब वो सेहत याब हो जाएंगे, तो उनको चाहिए कि तब वो रमज़ान के रोज़ों को मुकम्मल करें। अगर सेहत की उम्मीद नहीं है कि नहीं आ सकती, ये बीमारी मरे दम तक है, क़ब्र तक है, तो उनको चाहिए कि फ़िदिया दें, रोज़े का फ़िदिया। एक रोज़े का फ़िदिया सदक़े फ़ितर की मिक़दार है। सदक़े फ़ितर की मिक़दार क्या है? उतनी मिक़दार एक रोज़े की फ़िदिये की भी है। इसी तरह हमारी और एक बहन ने सवाल किया, क्या सास को ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो याद रखें, सास को ज़कात सदका पूछ रहे थे। जी, सदक़े के पैसे वगैरह जो है दामाद जो है अपने सास को दे सकती है या नहीं दे सकती? जी, रमज़ान में उमूमन सदक़े से मुराद लोग ज़कात ही लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में अक्सर लोग ज़कात ही अदा करते हैं। तो लिहाजा रमज़ान के महीने में उनके पूछने का मकसद मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर ज़कात है, बेटा अगर हयात है, बेटा ज़िंदा है और बेटे की हयात में बेटी की माँ को ज़कात दे रहे हैं तो नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते। इसी तरह और बेटा नहीं है, बेटे का इंतकाल हो गया या बेटे से वो जो बच्चा था उससे तलाक़ हो गई, आप अलग हो गए किसी और के निकाह में, वो जो आपकी एक्स सास थी, एक्स यानी जो पहले की जो सास है, उनको आप ज़कात दे सकते, क्योंकि अब वो अब आप उनके जो है रिश्ते में नहीं रहे, उनको ज़कात दे सकते हैं। अगर रिश्ते में है, बेटा ज़िंदा है, तो ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह हमारी और एक इस्लामी बहन ने हमसे सवाल किया विरासत की तकसीम के बारे में। देखिए, विरासत की तकसीम एक ऐसा मामला, एक ऐसा मसला है जो इंतहाई बारीक होता है और हर कोई क्या करते हैं विरासत की तकसीम के लिए। तकरीबन हमारे हैदराबाद के ऑलमोस्ट 99.99% लोग जामे निज़ामिया से रुजू होते हैं। जामे निज़ामिया हमारी ऐसी इस्लामी दरसगाह है जहाँ से हर इंसान इस्तिफ़ादा करता है। कुरान व हदीस की रोशनी में हर इंसान को वहाँ पर फतवे मिलते हैं। आइए कॉल को शामिल करते हैं। आइए एक प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। हमारी एक ननद है, जी तो उनका बेटा है, वो अच्छा कमा लेता है, जी वो अम्मा को भी पालता कभी नहीं। तो अब इन्हों जो है इन्हों बोलते मेरे को कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये बोल के इन्हों बोलते। जी। तो क्या हम इनको ज़कात दे सकते? जी किराए के घर में रहते हो, बेटा उनका है, पाल ले रहा उन्हों, जी बेटा जो है पालता अम्मा को, जी। मगर इन्हों बोलते मजबूर है हम, हमको पैसे चाहिए, ऐसा बोल के इन्हों बोलते। तो क्या हम इनको ज़कात दे सकते हैं? जी। नहीं। कहाँ से कॉल कर रहे हैं बहन आप? मैं सिकंदराबाद से कॉल कर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, समात फरमाएं। आइए एक प्रोग्राम में और एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी हम जो सवाल करे आप समझे नहीं, दामाद सास को ज़कात दे सकते क्या, इस बारे में पूछना था। अच्छा और एक सवाल, ये मेरी दूसरी शादी हुई, पहले शौहर की बच्ची है, दूसरी शादी हुई सो 2 लड़कियां हैं। जी तो पहले शौहर का इंतकाल हो गया, दूसरे शौहर को करके लिए 2 लड़कियां हैं, पहले जो करके दिए ना पहले, वो दामाद सास को दे सकते क्या? बहुत शुक्रिया बहन आपके कॉल करने का। आपके सवाल को हम समझ चुके। समात फरमाए मौलाना, आपके दोनों भी सवालात के जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे थे पहले उसको मुकम्मल करते हैं। हमारी बहन ने सवाल किया कि विरासत की तकसीम। तो मैं बता रहा था कि जामे निज़ामिया हमारा इल्मी मरकज़ है, जामे निज़ामिया से आप रुजू करें। आप तफसीली यानी उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, जायदाद कितनी है, कितना छोड़ के गए, क्या है, उस तमाम तफसील लिखने के बाद जामे निज़ामिया में तशफ़ी बख्श आपको तहरीर में इन राइटिंग आपको जमा जो है आपको जवाब मिलेगा। और रमज़ान में जुमेरात को और इतवार को दारुल इफ्ता खुला रहता है, रमज़ान के अलावा रोज़ाना खुला रहता है सिवाय जुमा के। और बताया बच्चों में किसी बच्चे को ज़्यादा दे देना, किसी को कम कर देना, मैं उनके लिए ये वालिदैन को आप ज़रूर इसको समात फरमाएं। मैं इंशाल्लाह बेहतर से जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये बताना मकसूद ये है कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, वसीयत करते हैं, यानी बेटे को कि मेरे ये बेटे को इतना देना। 3 बेटे हैं, 3 बेटे में से एक बेटा वालिद को अच्छा देखता, यानी छोटा बेटा, 2 बेटे आते मिलते जाते, मतलब जितना छोटा बेटा ख्याल करता उतना बड़े बेटे नहीं करते। तो वालिद क्या करे, वसीयत करे, बोले मियाँ मेरी जो प्रॉपर्टी है ना, मेरी प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा ये छोटे बेटे को मिलना, छोटी उंगली है, छोटे बेटे को मिलना, क्योंकि ये छोटा बेटा मेरी बहुत खिदमत करा, बहुत ये करा, ये 2 को कम देना। बोले तो क्या ऐसा कर सकते हैं? याद रखो शरीयत के हिसाब से, शरी कुरान में जो हुक्म है, वो हदीस में जो हुक्म है वो बता रहा हूँ। जिनका हक़ अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया, जिनका हक़ कुरान हदीस में साबित है कि वालिद के इंतकाल के बाद या वालदा के इंतकाल के बाद औलाद को इतना मिलेगा, जिनका हिस्सा फ़िक्स्ड है, जिनका हिस्सा फ़िक्स्ड है उन पर वसीयत जारी नहीं होती। याद रखें आप, जिनका हिस्सा इस्लाम में फ़िक्स्ड है, यानी उनको इतना मिलने वाला है, ये फ़िक्स्ड है, कुरान हदीस तय कर दिए, उसमें वसीयत जारी नहीं होती। वालिद कितनी भी वसीयत कर ले, औलाद के हक़ में, वारिस के हक़ में वसीयत जारी नहीं होती। दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ, हाँ गैर वारिस, अब मिसाल के तौर पे एक उनका खादिम था, घर में काम करने आते थे, खिदमत करते थे, लिहाजा वालिद इंतकाल से बोले देखो मेरे तो 3 बेटे हैं, ठीक है, ये इनको तो विरासत देना, मगर मेरे मरने के बाद ये बच्चा मेरी बहुत खिदमत किया मियाँ, ये खातून जो है मेरी बहुत खिदमत की, घर का काम बहुत करे, संभाले घर को, मेरे मरने के बाद इनको भी इतना देना। वो जो घर में काम करने आ रहे हैं वो वारिस है नहीं है। हाँ गैर वारिस में वसीयत जारी हो सकती है, वारिस जो है उनमें वसीयत नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बच्चे को ज़्यादा देना, दूसरे को महरूम करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है इससे कि एक औलाद को ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरे को महरूम कर रहे हैं, ये गलत है। आप किसी को महरूम नहीं कर सकते। वो छोटा बच्चा भी आपकी औलाद है, वो बड़ा बेटा भी आपकी औलाद है, छोटा बेटा आपका खून, बड़ा बेटा दूसरे का खून है, सब आपका ही खून है। तो एक बच्चे को दे रहे हैं, दूसरे बच्चे को महरूम कर रहे हैं, ये गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इससे।
اور دوسری بات، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پوری پراپرٹی جو ہے وقف کر دیتے ہیں. اولاد، جس کو اولاد ہوتی ہے، وقف کر دینا پراپرٹی اور جو ہے صدقہ کر دینا. ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میری پوری جو جائیداد ہے، کھجوروں کا باغ یہ ہے، میں سب چیز جو ہے وقف کر دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے، اولاد کو کس کے دروازے پہ چھوڑ رہے ہو؟ غور کرو آپ، کیا بہترین سوال. یعنی آپ اولاد کو رکھتے ہوئے پورا دوسروں کو دے دے رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اولاد کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہو؟ تو اولاد کو آپ محروم نہیں کر سکتے. آپ، یہ اولاد کا حق ہے، حق ہے. لہٰذا اب اس میں جو تبدیلی آئی، اچھا، جو بعض پراپرٹی شوہر کی، ساس کی تھی، اب بعض سسرے کی تھی. تو جو ابھی سسرے کا انتقال ہو گیا، سسرے کے نام پہ جو پراپرٹی تھی وہ تقسیم ہوگی. ساس کے نام پہ جو پراپرٹی تھی، کیا وہ تو ساس کے نام پہ ہی ہے، لہٰذا ان کے انتقال کے بعد وہ تقسیم ہوگا. جو سسرے کی جو پراپرٹی تھی وہ تقسیم ہوگی. اور ساس کا جو ہے، ان کے نام پہ جو ہے، کیا وہ ان کا ہی ہے؟ یعنی شوہر بولے کہ یہ میرا ہی ہے، مگر میں صرف رجسٹری آپ کے نام پہ کرا رہا ہوں. تو ایسی صورت میں بھی پوری وراثت وہ جو ہے آپ کے سسرے کی مانی جائے گی، اور پورے وراثت میں برابر تقسیم ہوگا. کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. یاد رکھو، کوئی شخص اگر کسی کا حق مارتا ہے وراثت میں کسی کا حق مارتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو. جو بہنوں کا حق مارتے ہیں، بھائیوں کا حق مارتے ہیں، حصہ ہڑپ جاتے ہیں. بڑی بہن کو معلوم ہے بغیر چھوٹی بہن حصہ کھا لی، بڑے بھائی کو معلوم ہے بغیر چھوٹا بچہ رجسٹری اپنے نام پہ کرا لیا. یہ بہت بری بات ہے، انتہائی بری بات ہے. دنیا میں کسی کا حق آپ نہیں مار سکتے. آپ کیا جواب دیں گے مرنے کے بعد؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ کہ مولا دنیا تھی میں کھا لیا، معاف کر دو؟ اللہ بولیں گے حقوق العباد ہے میاں، حقوق العباد کیسا معاف ہوتا؟ چلو نماز تو پھر بھی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنے حق میں معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، اللہ کی شان ہے. تو آپ جو ہے لوگوں کا حق مار دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمارے استاد محترم، استاد الاساتذہ ہے، پوروں کے استاد ہیں. حیدرآباد میں جتنے علماء حفاظ نظر آتے، پوروں کے استاد حضرت مفتی خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کو صحت سے نوازیں، اللہ آپ کی عمر دراز کریں. آمین. آپ اکثر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مواعظ حسنہ میں لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کرے تو کیا ہوتا، گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے. گناہ کرتے آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. گناہ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. گھر میں مرہم لگا ہوا ہے تو ہاتھ کاٹ لیتے ہم. گھر میں مرہم لگا ہوا ہے تو ہاتھ کاٹتے. مرہم ہے نا، ہاتھ کاٹ لے کے لگا لیں گے؟ نہیں. اگر ہاتھ کٹ گیا تو مرہم لگاتے. تو یہ ہاتھ کٹ گیا تو مرہم لگانا اور ہے، اور مرہم کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لینا بیوقوفی ہے. اسی طرح گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. جان بوجھ کے گناہ کرتے جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ درست عمل نہیں ہے. اسی طرح اب آگے آئیں. ہماری اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ پہلے شوہر کی جو لڑکی ہے اور پہلے شوہر کی لڑکی، یعنی ان کا دوسرا نکاح ہوا، پھر دوسرے شوہر سے بھی لڑکیاں ہیں ان کو، کیا یہ داماد یہ جو اب سیکنڈ شوہر ہے وہ پہلے کی ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں. ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے وہ پہلے شوہر آپ کے زندہ نہیں ہیں. بالکل آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. آئیے پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. مولانا، نماز استخارہ کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز استخارہ کے لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ نماز استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا ہے کہ نماز استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں. نماز استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا. اب آپ لوگوں سے مشورہ نہیں، کوئی کام کریں تو لوگوں سے مشورہ لیتے، بھائی یہ کرنا نہیں کرنا، یہ دریافت ہی کرتے، یہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا نہیں ہے، یہ بچی کیسی ہے، نکاح کرنا نہیں ہے. لوگوں سے مشورہ کرتے نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میاں اللہ سے مشورہ کرو. کیا ہے وہ؟ کہا کہ استخارہ ہے. تو استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں. تو لہذا اس میں بتلایا گیا کہ 2 رکعت نفل نماز ہے. 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے اس کی ایک مخصوص دعا ہے، اللہم انی استخیرک کا کہہ کر ایک طویل دعا ہے. لہذا وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں،
دعا کے درمیان ایک لفظ آتا ہے، وہاں پر وہ لفظ کے بجائے اپنی اظہار کرنا کہ ہادہ النکاح، یہ ہادہ تجارت، یہ ہادہ سفر، جو بھی آپ ارادہ کر رہے ہیں وہ دعا میں 2 جگہ آتے ہیں. اس میں جو ہے ایک چھوٹا سا ڈیش ہوتا ہے، اس میں آپ اپنی استخارہ کی بات رکھ سکتے ہیں دعا میں. اور دعا سے پہلے کہ اللہ کی حمد بیان کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم پڑھنا، درود شریف پڑھ کے پھر یہ دعا کرنا، دعا کر کے سو جانا. بعض لوگوں میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ استخارہ کر کے کسی سے بات نہیں کرنا، خاموش ہو جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج ہے. تم بات نہیں کرے تو میں خواب دیتا ہوں، خواب بات کرے تو نہیں دیتا ہوں. ایسا اللہ کی مرضی ہے. اللہ خواب چاہے تو دیں، چاہے تو نہ دیں. اور استخارہ میں خواب آنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ استخارہ میں اگر اللہ ظاہر سے بھی بتا دیتے تو ہمارے لیے وہ خیر ہی ہے. آئیے استخارہ کے تعلق سے بات ہونے کے بعد پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. ہمارا گھر ہے، ایک ذاتی گھر ہے بازار میں. جی تو ہمارے جیٹا ہے، ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا. جی تو بڑا ہے، میں کرائے کو دینا چاہیں گے بول رہی. جی. تو دینے نہیں دے رہے بھی نہیں، میرے کو پوچھ رہے بھی نہیں. گھر کس کا ہے؟ وہ ہمارے شوہر کے نام پہ ہے وہ گھر. جی. آپ کے شوہر باحیات ہے یا انتقال ہو گیا ان کا؟ جی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ ہاں، ہو کے بھی 1 سال ہو رہا. اچھا. ہاں، شوہر کا انتقال ہو گیا. جی بہت شکریہ بہن، آپ کے کال کو آپ کے سوال کو ہم سمجھ چکے ہیں. مولانا ضرور سوال کے جواب دیں گے. سماعت فرمائیں. میں بوری کرائے کو دیتی ہوں، بچے بھی چھوڑتے ہیں میرے کو. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کر رہے تھے استخارہ پر. تو استخارہ کی نماز پڑھیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، درود و شریف پڑھیں گے. یہ علماء نے لکھا ہے. حالانکہ صرف استخارہ کی 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز ادا کر کر آپ دعا پڑھیں گے استخارہ کی اور سو جائیں گے. اللہ کی جانب سے جو خواب ہوگا، کسی قابل عالم دین مفتی یعنی کرام سے رابطہ کر کر خواب کی تعویل معلوم کریں. لہٰذا اس تعویل پر فی العمل کریں جو عالم دین کہتے ہیں کہ ہمارے جو بہتر یا بہتر نہیں ہے. خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرے، ہر کس و ناکس، کیونکہ جس کو اس کا علم ہے اس کے سامنے بیان کرنا. اور یقیناً جو مفتی ہوتے ہیں انہی کو اس کا علم ہوتا ہے، عالم دین کو اس کا علم ہوتا ہے، ان کے سامنے خواب بیان کریں. اور مولانا یہ بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو استخارہ کی دعا اگر کسی انسان کو یا کسی شخص کو اگر یاد نہ ہو تو ان کے لیے کیا مطلب وہ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز استخارہ جس کو استخارہ کرنا ہے وہی لوگ نماز استخارہ ادا کرے، یعنی جیسا کہ کسی کا استخارہ کوئی اور کر سکتے ہیں کہ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے استخارہ کی دعا نہیں آتی تو بہت سی چیزیں ہمیں نہیں آتی تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہ نہیں آتی میں چھوڑ دیتا ہوں، میرے کو وہ نہیں آتا میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ نہیں آتا چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور استخارہ کی دعا سیکھیں. اگر نہیں آتی سیکھنے تک آپ جو چاہے اردو میں ہی اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ننند کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کیا نہیں، بالکل ننند کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر شوہر کا حق ہے اس پر حق جو ہے مرنے کے بعد بیوی اور بچوں کا ہے، اور جو ہے جیٹ وغیرہ اس پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ ناظرین، یقیناً روبی چینل کے پروگرام نور رمضان آپ کو یقیناً بہت پسند آیا ہوگا، اور مولانا نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. مولانا کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین جڑے رہیے، روزانہ 4 بجے سے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.